من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبان زینب کے اس پلیٹ فارم پہ سیدہ فرحت حسین پروگرام محبان زینب کے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پروگرام جو کہ مخصوص جناب زینب سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے، اور اس پروگرام میں ہماری یہ کوشش اور کاوش ہوتی ہے کہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے پہلوؤں پر گفتگو کر کے اور ان کے کردار سے، ان کی شخصیت سے رہنمائی حاصل کر کے کس طریقے سے ہم اپنی کردار سازی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد دیگری زینب، کہ پوری انسانیت کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے جو کاوشیں، جو کوششیں جناب زینب کی شخصیت میں ہمیں نظر آتی ہیں، اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اور یہ کہنے میں ہم حق بجانب ہوں گے کہ آج حقیقی دین اگر اس دنیا میں منور ہے، روشن ہے، اور انسان عمل پیرا ہے اس دین حق پر، تو وہ مرہون منت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ان کاوشوں کا کہ جس کو انہوں نے عالم غربت میں، عالم بے کسی میں، قید و بند کی مصیبتوں میں، تشہیر ہوتے ہوئے بازاروں میں، درباروں میں خطبات دیتے ہوئے آپ نے اس دین حق کا تحفظ کیا ہے، اور پیغام حق کی بقا کو اور پیغام حق کو زندہ رکھا ہے۔ تو یہ احسان رہتی دنیا تک ہم اپنی شہزادی کا نہیں بھول سکتے، لہٰذا ضروری ہے کہ ایسی ہستیوں کا ذکر کیا جائے اور اپنے اندر بھی وہ احساسات، وہ جذبات پیدا کیے جائیں، اپنے اندر بھی وہ بیداری پیدا کی جائے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کس طرف، ہماری زندگی کا رخ کس طرف ہے، آیا ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں یا نہیں۔ تو اس کے لیے جناب زینب کا کردار ہمارے لیے ایک بہترین رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آج ناظرین اسی حوالے سے ہم جناب زینب کی شخصیت پہ گفتگو کریں گے اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے تعارف کرواتی ہوں جو آج ہمارے اس پروگرام میں جو ہماری بہنیں شریک ہیں اور انشاءاللہ اس پروگرام کو بہترین اور کامیاب بنانے میں ہماری مددگار ہوں گی۔ ہمارے ساتھ محترمہ نبیلہ علی تشریف رکھتی ہیں، اور محترمہ فروہ تشریف رکھتی ہیں، اور محترمہ مدثرہ تشریف رکھتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی کہ آپ لوگوں نے اتنے شارٹ نوٹس پہ جو ہے وہ میری دعوت کو قبول کیا، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جاذبیت اس شخصیت کی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ہے کہ جن کے لیے ہم لوگ بے چین رہتے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ان کا ذکر ہو، ان کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کی جائے تاکہ ہم اپنے کردار کو بہتر بنا سکیں اور اپنے ایمان میں وہ پختگی پیدا کر سکیں جو جناب زینب کی شخصیت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور جیسے ابتدائی پروگرام میں میں نے عرض کیا تھا علامہ اقبال کا وہ شعر کہ جس میں انہوں نے تاریخ اسلام کی ان اہم شخصیات کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے کہ حقیقی معنوں میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جس کو بھی محبت ہوگی اور اللہ کی رضا جس کو بھی مقدم ہوگی، وہ چاہے دنیا میں کسی قسم کے بھی کوئی مشکلات آئیں مگر ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، وہ ثابت قدم ہوتے ہیں اور ہر قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو قربان نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں آج کل، چونکہ ایام ازاں ہیں اور کربلا کے موضوع پر ہم لوگ مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں کربلا کا جو واقعہ ہے جس میں اسلام کو ایک نئی زندگی عطا ہوئی ہے اور اسلام کو ایک نئی بقا ملی ہے، وہ اسلام کی جو اپنی اصل صورت سے جو ہے وہ مسخ ہو چکا تھا، اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہ جانے کس دین کو
فالو کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے کربلا منعقد ہوئی ہے۔ کربلا کا انعقاد اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام اپنے حقیقی معنی کھو چکا تھا، اور صرف ایک ہی مخصوص ایک ہی گھرانہ تھا کہ جس نے اس دین حق کو جو ہے محفوظ رکھا ہے، اور انہوں نے دین حق کے لیے قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ اور اس میں ظاہر کربلا میں ہمیں جو دو اہم شخصیتیں نظر آتی ہیں وہ ایک امام حسین علیہ السلام کی ہے، اور ایک خواہر امام حسین جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ہے۔ یہ دو نمایاں شخصیتیں ہیں کہ جن کا کردار اور جن کی شخصیت کربلا کے میدان میں اتنی نمایاں ہوتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتیں تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ کہیں بھی روشنی کی کوئی کرن نہیں ہوتی، اور اسلام جو تھا تاریکی اور ظلمت کا شکار ہو چکا ہوتا۔ تو احسان ہے نواسۂ رسول کا اور نواسی رسول کا کہ جنہوں نے آج ہمیں اس دنیا میں جو ہے اس قابل کیا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کے حقیقی مطلب کو سمجھتے ہیں، حقیقی اسلام سے روشناس ہیں۔ الحمدللہ یہ احسان ہے اس گھرانے کا، اور اس احسان کو وہی لوگ مانتے ہیں کہ جو حقیقت میں اسلام شناس ہوں، دین شناس ہوں، خدا شناس ہوں، رسول شناس ہوں۔ تو یہ دو ہستیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اس کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کا جو کردار ہمیں ظاہر نظر آتا ہے، ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی جو ہمیں ان کی شخصیت نظر آتی ہے کہ کربلا سے پہلے امام حسین کتنے حلم اور صبر کے ساتھ یہ تمام زمانے کی بدلتی ہوئے رنگوں کو دیکھ رہے تھے، مگر انہوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ جو ہے ان ایام میں اپنی زندگی کو بسر کیا ہے۔ مگر جب دیکھا کہ دین اب جو ہے زبردستی جبراً دین حقیقی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ دین جو امیہ کا دین ہے، وہ دین جو سلطنت اور جبر اور ظلم کا دین ہے، اس کا پرچار کیا جا رہا ہے، تب یہی خاموش ہستی کس طریقے سے قیام فرمایا ہے، اور آپ نے کس بردباری کے ساتھ اور کس فہم کے ساتھ آپ نے جو ہے اس میں قیام فرمایا اور دین حق کی بقا کے لیے ایک عظیم قربانی پیش کی ہے۔ تو وہ تو بہرحال ہم جانتے ہیں کہ امام حسین محسن انسانیت جنہوں نے انسانیت کو بچایا ہے، اور ان کے ساتھ ایک وہ صنف نازک کہ جو کہ خاتون کی صورت میں ان کے اس مہم میں پیش ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہیں، مگر امام حسین کی جو قربانی ہے اس میں پورا اہل خانہ، پورا اہل عیال، بھائی، بچے، سب ان کے اس موومنٹ میں ان کے شریک تھے۔ مگر جناب زینب نے جب اس کی ذمہ داری کو سنبھالا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جناب زینب تنہا ہیں، اور کوئی ان کے ساتھ حضرت عباس جیسے، حضرت علی اکبر جیسے، حضرت قاسم جیسے اور اصحاب باوفا جو امام حسین کے ساتھ تھے، اس طریقے کے اصحاب ان کے پاس موجود نہیں تھے، مگر کس ثابت قدمی سے میری بیوی نے مقابلہ کیا ہے اور اتنی جوامردی کا اظہار کیا ہے کہ جس کی نظیر تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی ہے۔ اور اس میں کہنے میں کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ کسی قسم کا کوئی گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ امام حسین کے اس کامیابی کو سکسیسفل عروج تک پہنچانے والی جو ہے اس کو اس کے مقصد تک پہنچانے والی اس ذات جو ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں مدثرہ بہن آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ جناب زینب کے کردار کو کس زاویے سے دیکھتی ہیں، اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی شخصیت سے ہماری زندگی میں اگر ہم ان کو حقیقی معنوں میں اگر ہم ان کو سمجھیں تو ہماری زندگی میں کس طریقے سے تبدیلی آ سکتی ہے، اور ہمارے اندر بھی وہی جوش و ولولہ، وہی استقامت، وہی بردباری پیدا ہو سکتی ہے کہ آج کے دور میں جو ظلم اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے، اس سچویشن میں ہم کس طریقے سے جناب زینب کے کردار سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے کس طریقے سے ہمیں اسٹینڈ لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے السلام علیکم سب کو، اور بہت شکریہ اس پروگرام میں بلانے کا اور مجھے موقع دینے کا، اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنی زبان سے بی بی کی تعریف بیان کر سکوں، لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے کہ کس پہلو کے لحاظ سے
میں بی بی کی شخصیت کو دیکھتی ہوں. ویسے تو ماشاءاللہ ہر پہلو کے لحاظ سے بی بی کی شخصیت بہت منفرد ہے، لیکن آج کے دور میں جو بی بی کی شخصیت سے جس چیز سے متاثر ہوتی ہوں کہ ایک عورت ہوتے ہوئے وہ اتنی باعزم، اتنی پرعزم تھیں. امام حسین علیہ السلام کا نہ صرف ان کی زندگی میں انہوں نے ساتھ دیا، ہر ایموشنل سپورٹ بھی دی، اور ویسے بھی ان کی شہادت کے بعد بھی وہ کتنی اسٹرانگ رہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کو عام طور پر بہت کمزور سمجھا جاتا ہے، لیکن انڈیڈ عورت بہت کچھ کر سکتی ہے، نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ دوسروں کی ذات کے لیے. اور اسپیشلی بی بی کی جو شخصیت سے ہمیں اس دین اسلام کی بقا کے لیے عورت بہت کچھ کر سکتی ہے، اپنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے. آج کل کے حوالے سے جو میں بی بی کی شخصیت کو لیتی ہوں، جو بہت ضرورت ہے، ہم بی بی کی شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ ایک تو تربیت ماشاءاللہ ان کی بہت اچھے گھرانے میں ہوئی، بچپن سے ہی بہت وہ اعلیٰ تربیت ان کو ملی. دوسری چیز جو ان کی تعلیم ہے، ان کی ایجوکیشن ہے. جیسے ہم ان کے خطبات میں بھی سنتے ہیں کہ مولا علی کی طرح ان کا جب وہ خطبہ دیتی تھیں ان کا لہجہ امام علی علیہ السلام کی طرح سے تھا. تو اس سے بھی ضروری نہیں ہم بالکل ویسے ان کی طرح ہو جائیں، لیکن ہم ان کی شخصیت سے یہ اچھی چیزیں لیں کہ عورت کا ایجوکیٹڈ ہونا، اس کا تعلیم یافتہ ہونا، اس کا باتربیت ہونا بہت ضروری ہے. آپ کا مطلب یہ شعور اور آگہی جی عورت کو جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے. اور اسپیشلی آج کل کے دور میں دیکھتی ہوں کہ عورت ایک حد تک سمجھتی ہے کہ تعلیم حاصل کرنا اس کی ذمہ داری ہے، بس اس کے بعد وہ گھر دیکھے، بچے دیکھے اور بس اس کا یہ سلسلہ. لیکن ایسے نہیں، عورت کو نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر بس جب شادی تک اس نے جتنی تعلیم حاصل کر لیا بس وہ بچوں کی آگے سے اس کو تربیت کرنی ہے، بلکہ اس کو اپنی تربیت کا سلسلہ بھی جاری رکھنا چاہیے، خود کو بھی امپروو کرنا چاہیے. اگر اس کو کمیاں نظر آتی ہیں وہ مزید اپنی تعلیم کو، خاص طور پہ دینی تعلیم کو جاری رکھنے کی کوشش کرے. کا مطلب دینی تعلیم سے یہی ہے کہ اس کے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہونی چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اس دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو وہ مقصد ہم فلفل کر رہے ہیں کہ نہیں. ایز اے عورت جیسے کہ ہے کہ ظاہر ہے انسان سازی کے لیے جسے سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کی مثال دیتا ہے کہ عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال بنایا پوری انسانیت کی کردار سازی کے لیے. تو اس کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی اللہ نے اس کو دی ہے. تو اس کردار سازی کے لیے پہلے اس کو اپنے کردار کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ پہلے اپنے کردار کی طرف متوجہ ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے جب اس کا کردار اس طریقے کا ہو جائے گا کہ وہ دین حق پہ اور صراط مستقیم پر ثابت قدم ہوگی، تو اس کے اندر ایک طریقے سے وہ کہنا چاہیے کہ ثابت قدمی کا جو ایک ریئیکشن ہوتا ہے کہ وہ حق شناسی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس میں جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں وہ اس کے اندر یہ پاور ہو جاتی ہے. جب حق شناسی آتی ہے تو انسان کے اندر خود بخود پاور ہو جاتی ہے. اور یہی دیکھیے کہ جتنے بھی ظالم بادشاہت کے دور گزرے ہیں انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ ان کی جو عوام ہے اس کے اندر حق شناسی پیدا نہ ہو، وہ اگنورنٹ کا شکار رہیں، غفلت میں پڑے رہیں، اور ان کے اندر اویئرنیس پیدا نہیں، کیونکہ اویئرنیس انسان کے اندر دلیری پیدا کرتی ہے. کسی چیز کی جب اویئرنیس ہوتی ہے، شعور آتا ہے، کسی چیز کا علم ہوتا ہے، حق و باطل کی تمیز ہوتی ہے، تو اس کے اندر دلیری پیدا ہوتی ہے. اور پھر نیچرلی جب دلیری عورت میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کے قدم نہیں ڈگمگاتے ہیں کسی منزل پہ بھی. تو جناب زینب کے کردار میں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمیں پہلو جی یہ دونوں پہلو کہ ایک تو بہادری، دلیری جیسے آپ نے کہا، دوسرا تعلیم یافتہ، سیلف اویئرنیس. خاص طور پہ جب عورت اپنی ذات کو پہچان لیتی ہے، اپنا احتساب کر لیتی ہے، خود کو ایجوکیٹڈ کر لیتی ہے، تو پھر وہ بی بی زینب جیسا کردار معاشرے میں ادا کر سکتی ہے. لیکن یہ دو پہلو میں سمجھتی ہوں ان میں سے ایک بھی اگر ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ یہ نہیں چلیں گے تو لائف کا اس کا بیلنس جو ہے خراب ہو جائے گا. نبیلہ بہن، میں آپ سے اسی حوالے سے کیا نام ہے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کروں گی کہ جیسے کہ مدثرہ بہن نے بتایا کہ علم اور شعور کی بہت زیادہ ضرورت ہے عورت کے اندر. اگر ہو، حق شناسی پیدا ہو تو ظاہر ہے اس کے اندر ثابت قدمی بھی پیدا ہوتی ہے. تو کس حوالے سے یعنی کہ ہم لوگ اکثر ان چیزوں کی طرف فوکس نہیں کرتے کہ ہماری زندگی میں ہمیں کس چیز کو پرائرٹی دینا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تعریف اور ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کس طرح سے ان کے ذکر کا آغاز کروں. ان کی مطلب دیکھا جائے تو زندگی کا ہر کردار، ہر صفت اپنی جگہ پہ ایک عظیم ہے، اور سمجھ نہیں آتی کہ کون سی تعریف جو ہے وہ پہلے بیان کی جائے اور کون سی بعد میں. اور ماشاءاللہ آپ نے اتنی بہترین انداز میں ابھی جو ان کے بارے میں انٹروڈکشن دی، مدثرہ بہن نے بھی اتنی اچھی طرح سے ان کی جو ہے زندگی، ان کے کردار کے بارے میں ایکسپلین کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم خود تو اپنے آپ کو، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کنیز زینب ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اب اس پہ غور کرنا چاہیے کہ واقعی میں ہم کنیز زینب یہ ہیں کہ نہیں ہیں. اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم صرف جناب زینب کے نام پر، ان کا جو اسم زینب ہے اس پہ غور کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں معرفت جناب زینب سلام اللہ علیہ حاصل ہوگی. اور جب معرفت حاصل ہو گئی تو خود بخود ہمارا کردار جو ہے وہ بدلتا جائے گا. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب نے کتنی مصیبتیں جھیلیں، بچپن سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا نہیں دیکھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد انہوں نے اپنے بابا جناب امام علی علیہ السلام کی ولایت سے لوگوں کی چشم پوشی کو دیکھا، اپنی والدہ جناب فاطمہ زہرا کا حق جو ہے باغ فتق کو چھنتے دیکھا، اور پھر جناب فاطمہ زہرا کے زخمی جسد عالیہ کو نصف شب میں دفن ہوتے دیکھا. اپنی بابا امی امام علی علیہ السلام کی صفت عدالت کی وجہ سے شہید ہوتے دیکھا. امام حسن علیہ السلام کے زخم کو زہر دے کر شہید ہوتے دیکھا. مطلب اور پھر وہ کربلا میں پہنچی، اتنے مصائب جھیل کے پھر وہ کربلا میں پہنچی، تو ایک اور طرح کے مصائب کا آغاز ہوتا ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے مصائب پہ مصائب انہوں نے جھیلے، اور اس کے باوجود ان کے قدموں میں کتنی ثبات تھی کہ ہر جگہ پہ وہ کتنے ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے ہر موو کی، ہر فیصلہ کیا، ہر چیز کو ہینڈل کیا جہاں سے بھی وہ چلیں. تو کربلا میں اٹ سیلف انہوں نے کتنے مصائب جھیلے. تو میں ایک پیغام جو میں دیکھتی ہوں کہ اس کہتے ہیں نا کہ کسی کے اگر پہلو میں حشر ہو تو اس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے باوجود جہاں وہ گئی ہیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک جو بھی سفر طے کیا، دربار میں گئی ہیں، انہوں نے وہ زلزلہ فگن خطبے ادا کیے ہیں کہ دیواروں تک کو ہلا دیا. بالکل بالکل تاریخ. تو ایک جو پیغام جس کی طرف میں توجہ اپنی بھی سب کی دلانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ان کا جو پیغام ہے کہ انہوں نے کہا کہ جہاں بھی انہوں نے ایک پیغام ہمیں دیا کہ کبھی بھی دشمن کے سامنے اپنے آپ کو جھکنا نہیں، چاہے دشمن کتنا بھی قوی ہو، خود کو اپنے آپ کو جھکانا نہیں، اس کے آگے سرنڈر نہیں کرنا، اس کے آگے ڈٹے رہنا، اور اپنا جو ہے ثابت قدمی جو ہے اس پہ مطلب کہ اپنا ثابت قدم رہنا، ایمان کی حفاظت کرتے رہنا. تو ایک پیغام جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل تو ہمیں ظالم حکمران سے واسطہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرح ہم کیسے کوئی ہمارا حکمران ہوتا ہم اس کے سامنے ثابت قدم رہیں. لیکن وہ پیغام یہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے، 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتا ہے. تو اس کے ساتھ اس کے آگے نہیں جھکنا ہے ہم نے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چند مثالیں، میں ایک دو مثالیں دوں گی یہاں پہ، کہ جیسے دن میں اگر ہم کوئی کام کریں، نماز کا وقت ہو گیا تو ہم کہتے ہیں اپنا کام ختم کر لیں، پروگرام دیکھ لیں، پھر ہم نماز ادا کریں گے. تو ظاہر ہے شیطان تو وسوسے ڈال رہا ہے کہ کوئی بات نہیں تم دیکھو. تو یہ ایک طرح سے ہم اپنے شیطان کے آگے جھکنے والی بات ہوتی ہے. یا ہم کبھی اپنے عزیز اقارب کے کہیں کسی فنکشن میں گئے ہیں تو ہم نامحرم کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حجاب کو اتار دیں. یا ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی خواہشات کو وہ اتنا بڑا کر کے دشمن ہمارا دکھاتا ہے، اتنا اچھا کر کے دکھاتا ہے، تو ہم اس میں ٹیمپٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر فیشن کو دیکھتے ہوئے یا کوئی نہ کوئی ہم اس میں بھی کہ اس کو اپنانے کے لیے ہم اپنے جو اسلام کے دائرے اس سے پھر نکل جاتے ہیں. تو یہ تمام وسوسے جو ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ان کا ایک پیغام لے لیں کہ جو دشمن ہے ہمارا شیطان، اس کے ساتھ ہم نے 24 آورس کے لیے ہم نے محتاط ہو کے رہنا ہے، اور اس کے آگے ہم نے خود کو جھکانا نہیں ہے. تو ان کا
ضرور ضرور انشاءاللہ پھر ہمارے باقی تمام کام ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے اور ہمارا شمار انشاءاللہ ان کی کنیزوں میں ضرور انشاءاللہ ہوگا. بالکل بالکل بجا فرمایا نبیلہ بہن. جیسے کہ ظاہر ہے کہ وہی والی بات آتی ہے پھر کہ حق کی اگر علم ہو اور یہ اویئرنیس ہو, قرآن کا علم ہو اور دین کا علم ہو, تو پھر انسان کے اندر یہ بردباری اور یہ مطلب کہ دلیری آتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چاہے دنیا دشمن ہو جائے مگر عظیم طاقت اللہ کی طاقت ہے. اور جناب زینب نے اسی چیز کو کہ تمام طاقتوں سے بالا تر طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت ہے اور اس کے اوپر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا ہے, تو وہ یقین جو تھا وہ اس نے ان کو اس طریقے سے ثبات قدمی ادا کی. اور کس بردباری سے, جیسے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جابر اور ظالم بادشاہوں کے سامنے ایک مرتبہ بھی اپنی حالات اور کیفیات سے کمزور نہیں پڑیں کہ رسن بستہ ہیں اور گھر اجڑ چکا ہے, گود اجڑ چکی ہے اور مطلب کہ بھائیوں کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور تن و تنہا نامحرموں کے مجمع میں ان کی تذلیل کی جا رہی ہے. تو ایک ہوتا ہے انسان کہ ڈس ہارٹڈ ہو جاتا ہے, غم اتنے پڑتے ہیں کہ نہ چلی کہ وہ انسان جو ہے وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ اتنی مصیبتیں ہیں. اور انہوں نے اس حوالے سے کبھی بھی نہیں یہ سوچا کہ یہ مصیبتیں ہیں. یہ جو ایک خوبی ان کی مجھے نظر آتی ہے ان کے کردار میں, مطلب کہ ہزار خوبیاں ہیں مگر یہ پہلو جو ایک نظر آتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس چیز کو نیگیٹو نہیں لیا کہ جو ہمارے پر مصیبتیں پڑی ہیں یہ وائی می, کیوں ہم پہ, جو ہم لوگوں کی سوچ آتی ہے کہ انہوں نے, کیونکہ ان کو اتنا یقین تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے کہ دین حق کی بقا کے لیے اس نے ہمارے خاندان کو منتخب کیا ہے, اور ان کو اس بات کا یقین تھا. اور جس کو انہوں نے دربار ابن زیاد میں آپ نے اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے کہ جب ابن زیاد نے دربار میں یہ کہہ کے مخاطب ہوا ہے کہ من حاض متکبرہ, کہ یہ مغرور عورت کون ہے. اور اس کے بعد حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ظاہر ہے جو قیدی آئے ہیں وہ کون ہیں, وہ جانتا تھا, مگر اس نے خالی یہ اپنے دربار کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ کون ہے تو اس نے اس طریقے سے مخاطب ہوا. تو ظاہر ہے کہ مجمع خاموش تھا. پھر اس نے دوبارہ کہا تو اسی مجمع سے جو ہے کسی شخص نے کہا کہ یہ زینب بنت علی ہیں. تو جب اس نے جناب زینب سلام اللہ کا نام سنا تو اس کی زبان پہ کیا کلمے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تم لوگوں کو ذلیل اور رسوا کیا اور اللہ نے واضح کر دیا اور حق کی فتح ہو گئی. یہ جو اس نے جملہ کہا, اب ہمارے جیسے لوگ ہیں جن کو قرآن فہمی نہیں ہے, علم نہیں ہے, وہ ان جملوں سے شاید متاثر ہو جائیں اور ایک منٹ کے لیے ان کو مطلب کہ ایک خوف اور وہ ہو, مگر جن کے گھر میں قرآن, جو وارث قرآن ہیں, وہ ظاہر ہے انہوں نے فوراً اس بات کو جو کہا کہ الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطہرنا تطہیرا. آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ, اللہ اب وہ تذلیل کر رہا ہے اور آپ کیا فرما رہی ہیں, الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نانا ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی, ہمارے گھرانے کو نبوت عطا کی, ہمارے گھرانے کو امامت عطا کی, ہمارے گھرانے کو ولایت عطا کی, اور ہم ہی وہ گھرانہ ہے جس پر وحی کا نزول ہوا ہے, قرآن کی آیتیں آئی ہیں, اور ہم ہی وہ گھرانہ ہے کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت تطہیر کو نازل کیا ہے. یعنی کس طریقے سے بڑی بے باکی کے ساتھ اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جناب زینب نے اس طریقے سے اس کی اس جھوٹ کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ واضح کر دیا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن فہمی کتنی امپورٹنٹ ہے. تو اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے. ابھی ہمارے پروگرام میں بریک کا ٹائم آ رہا ہے, تو بریک کے بعد ہم ناظرین پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.